اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر اچھی تو تھی مگر اس میں 3 غلطیاں تھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ نمایاں غلطیاں بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 45 منٹ کی زبردست تقریر کی، جس سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی رہنماؤں کی بھی پذیرائی حاصل ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریر کو خوب سراہا گیا اور دنیا بھر کے سامنے مضبوط مواقف پیش کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کی خوب تعریف بھی کی گئی، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی تقریر شاندار ہونے کے باوجود 3 غلطیوں کی حامل تھی۔ قومی اخبار میں شائع رپورٹ میں وزیر اعظم کی تقریر میں موجود غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نریندر مودی سے کرفیو ختم کرنے کا درست مطالبہ کیا، لیکن وہ بھارتی آئین میں کی جانے والی ترامیم کے خلاف نہیں بولے۔ عمران خان نے بھارتی آئین میں کی جانے والی ترمیم کے خاتمے کا مطالبہ بھی نہیں کیا اور صرف کرفیو ختم کرنے پر ہی زور دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب عمران خان نے انگریزی میں بات کی تو بہت ساروں نے کہا کہ جتنی انگریزی عمران خان نے بولی ہے اتنی انگریزی کسی اور یعنی کہ نواز شریف کو بولنی پڑ جاتی تو پرچیوں کے 3 ٹرک بن جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست ہو کہ نواز شریف کروڑوں اردو میڈیم پاکستانیوں کی طرح بہت روانی سے انگریزی نہ بول سکتے ہوں، لیکن اگر وہ ایک غیر ملکی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر چاہے جتنی بھی روانی سے انگریزی میں یہ کہتے کہ پاکستان کی فوج اور ISI نے القاعدہ کو افغانستان میں لڑنے کے لیے تربیت دی تو ان کی تمام تر انگریزی کے باوجود انہیں جاہل اور غدار قرار دیا جاتا، کیونکہ وہ طالبان اور القاعدہ کے درمیان فرق کے بارے میں نہیں جانتے۔ عمران خان کی تقریر میں اچھی انگریزی کے باوجود 3 نمایاں غلطیاں رہیں۔ یہ غلطیاں کسی بھی سفارتی تقریر کا حصہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی غلطی یہ کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ہی فقرے میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ دوسری یہ کہ انہوں نے تمام امیر ممالک پر چوروں کو تحفظ دینے کا الزام عائد کیا، اور تیسری غلطی یہ کہ انہوں نے بار بار اپنے مخالف مودی کا نام لیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنا موقف سفارتی انداز میں پیش کرنے کی بجائے بھارتی وزیر اعظم سے اپنا فون نہ اٹھانے کا بدلہ لے رہے ہوں۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا ضرور حوالہ دینا چاہیے تھا، مگر اسے دنیا کے اقتصادی مفادات اور بھارت کے سوا ارب سے زائد انسانوں کی مارکیٹ ہونے کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے تھا۔ جوہری جنگ کی دھمکی بھی سوچ سمجھ کر دینی چاہیے تھی کہ یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔